عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مغرب کی اذان تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سید عمران بنگلور سے۔ دیکھیں، عصر کی نماز اس وقت تک قضا نہیں ہوتی جب تک مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا۔ سورج جب مکمل غروب ہوگا تو عصر کی نماز ہو گئی قضا۔ اس سے پہلے پہلے جب آپ عصر پڑھیں گے تو وہ قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی۔ لیکن اتنی تاخیر عصر میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب سورج ایک نیزے پر، سوا نیزے پر ہونا، ایک نیزہ تقریباً کہ جس سورج کی چمک ختم ہو جاتی ہے اس وقت سورج کی طرف آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب اتنا سورج قریب ہو جائے ڈوبنے کے تو پھر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر عصر میں جائز نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے عصر پڑھنا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی نے اتنی دیر کر دی، گناہ تو ہو گیا مگر اب مزید دیر نہیں کر سکتا، اسی وقت لازم ہے کہ عصر کی نماز پڑھے۔ یہاں تک کہ سورج غروب بھی ہو رہا ہے تو بھی عصر پڑھنی پڑے گی اس کو، لیکن اتنی تاخیر کا گناہ ہوگا بہرحال اس کو۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ محمد ریحان، مظفر نگر، انڈیا۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام معلوم کرنا ہے۔ میں نے ایک دو جگہ اور پتہ کیا لیکن معلوم نہیں ہو سکا۔ بھائی آپ کو ساری دنیا کے سارے پیغمبروں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اماؤں کے نام یاد ہیں آپ کو یا معلوم ہے؟ جب نہیں معلوم تو اگر حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو کیوں اپنے ٹائم کو ایک ایسی چیز میں لگا رہے ہیں جس کا کوئی نہ دنیا میں کوئی خاص فائدہ نہ آخرت میں؟ تو اس لیے مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا نام تھا اور نہ میں نے تحقیق کی ہے۔ پتہ چل جائے تو ہمیں بھی بتا دیے گا، ایک میسج بھیج دیے گا۔ داڑھی بڑھانے کے لیے تیل لگانا، کیا ہم داڑھی بڑھانے والا تیل استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ شہباز صاحب انڈیا سے۔ ہاں بھائی جائز ہے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ داڑھی بڑھ جائے اچھی بات ہے۔ کیا عورت جہاد کر سکتی ہے؟ کیا اسلام میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ جنگ میں شریک ہو جائے اور جہاد کرے؟ اگر نہیں ہے تو پاکستان آرمی میں جو عورتیں موجود ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ابرار الحسن پشاور سے۔ مجھے نہیں پتا پاکستان آرمی میں خواتین کیوں ہیں، کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم۔ جب تک تحقیق نہ ہو کسی چیز کی ان کی کیا مجبوری ہے خواتین کو رکھنے کی، تو اس وقت تک تو وہ وہی انہی سے پوچھا جائے، وہی بتائیں گے۔ لیکن نارملی جو ہے جب تک مردوں سے یہ ضرورت پوری ہو رہی ہو تو خواتین کو نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے، اس میں اس طرح سے طاقت نہیں ہوتی جس طرح مردوں میں ہوتی ہے۔ تو جو خواتین کے کام ہیں وہ خواتین کو کرنے چاہیے۔ خواتین کا جو بنیادی کام ہے گھر داری ہے، یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ جتنی بھی دنیا میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو جنا بھی تو عورتوں نہیں ہے نا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، تو اس میں بظاہر ایک عورت کی توہین ہے کہ کوئی عورت پیغمبر نہیں ہے، لیکن فخر کی بات کیا ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کو عورت نے نہ جنا ہو۔ تو ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک ماں دی ہے، جس ماں نے بچپن میں ان کو پالا ہے۔ بغیر باپ کے تو پیغمبر پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ماں کے بغیر نہیں پیدا ہوئے۔ تو یہ مقام ہے، تو عورت مجاہدین کو پیدا کر سکتی ہے، وہ ایسی اولاد جن سکتی ہے جس کو وہ بچپن سے اس کی تربیت کرے، اس میں لڑائی کا جذبہ پیدا کرے۔ پہلے مائیں ہوتی تھیں ایسے، جیسے میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں نا کہ ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے خاندان میں بچیاں جو تھیں وہ مہندی لگا رہی تھیں عید کی رات کو، تو لڑکے بھی بیٹھ گئے ان کے ساتھ۔ تو ہمیں یاد ہے ہماری دادی نے ہمیں سخت تنبیہ کی کہ لڑکے مہندی نہیں لگاتے ورنہ بڑے ہو کر تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ دیکھیں تربیت ہے نا، دادی بھی تو ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو مائیں اس طرح بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں، ان کو اچھا انسان بنا سکتی ہیں، پھر میدانوں بھیجیں ان کو، لڑیں گے وہ انشاءاللہ ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ تو یہ بھی عورت کا جہاد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں گھر داری آسان کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اولاد کو پیدا کرنا، ان کو پالنا اور شوہر کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بہت حد تک صحیح مسئلہ ہے، یہ واقعی ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر گھر میں خواتین اس طرح سے گھرداری نہ سنبھالیں تو جو باہر کام کرنے والے مرد ہیں وہ دل جمی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ جتنے بڑے بڑے علماء دنیا میں جنہوں نے بڑے کام کیے، ان کی گھر والے تھے جنہوں نے ان کو گھر کی طرف سے بے فکر کر دیا۔ تو اس طرح سے دونوں کے مل کر جو ہے نا زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ دونوں ہی گھر سے باہر چلے جائیں گے تو گھر تو رہے گا نہیں پھر، اور انسان کی نیچر ہے وہ گھر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ باقی یہ کہ اسلام میں ایسی خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے گھڑ سواری کی اور میدان جنگ میں بڑے کارنامے ان کے رہے ہیں۔ صحابیات میں بھی ایسی صحابیہ گزری ہیں جو بالکل مردوں کی طرح ڈھاٹا باندھ کے گئیں اور گھوڑے پہ سوار ہو کے بہت بہادری کے جوہر دکھائے، لوگ پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ کوئی عورت ہے۔ لیکن ایسے واقعات بہت کم ہیں اور ایک ضرورت کی بیس پر ایسا ہوا ہے۔ عمومی طور پر مسلمانوں میں مرد ہی میدان جنگ میں لڑتے رہے ہیں، اور آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں آرمی میں خواتین ہوتی تو ہیں لیکن ان کا ریشو پوری دنیا میں بہت کم ہے۔
اکثر 99.9% مرد ہی ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی، فرانس میں بھی، ہر جگہ دنیا میں۔ قضا نماز کس وقت نہیں پڑھ سکتے؟ کون کون سے اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ذیشان صاحب حافظ آباد سے پوچھتے ہیں۔ بھائی جو مکروہ وقت ہے سورج نکلتے ہوئے اور زوال کا وقت، جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کا وقت یعنی سورج جب ایک نیزے پر ہوتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو یہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، یعنی قضا نماز اس میں جائز نہیں ہے۔ روزے میں ہم بستری کا کفارہ، کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ادا ہو جائے گا؟ عزیز الرحمان آسام سے، جی نہیں، 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ جو روزے رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، جیسے کوئی بوڑھا ہے بہت، یا کوئی مستقل بیمار ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، جیسے بعض شوگر کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی اب زندگی بھر کے لیے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی شوگر لیول اس اسٹیج پہ ہوتا ہے، سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے جب دن چھوٹے ہوں، تو جو پوری زندگی روزے رکھ ہی نہ سکے، اس کے جسم میں یہ طاقت ہی ختم ہو گئی ہو، تو اس کے لیے ہے کہ 60 روزے، ورنہ جب تک روزہ رکھنے کی طاقت جسم میں، باڈی میں موجود ہے، آپ 60 روزے نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ٹانگوں سے معذور شخص کی امامت، میں پیروں سے معذور ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، کیا میں عورتوں کی امامت کرا سکتا ہوں؟ اخذر صاحب انڈیا سے، آپ مردوں کی امامت بھی کرا سکتے ہیں، خواتین کی بھی کرا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وقت میں نمازیں پڑھائی ہیں بیٹھ کے پڑھائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے تھے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ رات میں پھل توڑنا کیا ممنوع ہے؟ کیا رات کے وقت پیڑوں کو توڑا جا سکتا ہے یا ان کی پتیوں یا پھل فروٹ کو توڑا جا سکتا ہے؟ کاشف علی اتر پردیش، جی ہاں توڑا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔